अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज नई रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपको मालूमात दी जा रही हैं। FBI की वेबसाइट पे जाके आप IRS पे आएंगे, यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के हवाले से यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप इसमें इनपुट करेंगे। मसलन ये CNIC नंबर है, मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ। ये रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप फिल करते चले जाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे CNIC डाला गया, उसके बाद यहाँ पे नाम, लास्ट नाम और फर्स्ट नाम, उसके बाद जो है यहाँ पे CNIC सेल नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस डाला और ये इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद हम आगे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो आपने अपना नंबर, सेल नंबर देना है जो आपके अपने CNIC पे जो है निकलवाया गया है, यानी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे एड्रेस की इंफॉर्मेशन डालनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है एड्रेस की ज़रूरी मालूमात दी गई हैं, जैसे जो प्रॉपर्टी है, घर का एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे जो है लोकेशन वगैरह दी गई है, और जिस तरीके से 5 मरले और इस तरीके से इस्लामाबाद अर्बन एरिया। व्यूअर्स, यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल एड्रेस जो है डालना है, बस टाइप में प्रॉपर्टी लिखना है, घर है या कमर्शियल एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं, या इस तरीके से हाउस है या फ्लैट है, जो भी है उसकी डिटेल देनी है। कितने मरले पे बना हुआ है, 5 मरले पे, 3 मरले पे, आपकी अपनी ओनरशिप है या आपने जो है उसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है, रेंट पे रहते हैं, ये मालूमात देनी है, उसका एड्रेस देना है और उसके बाद जो है इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें SMS के जरिए से और ईमेल के जरिए से आपको 2 कोड भेजे गए हैं। वो दोनों कोड आपने एंटर करने हैं और उसके बाद इसको दोबारा सबमिट करना है। व्यूअर्स, रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम लॉग इन होते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स IRS पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे ID लिखा हुआ है, यहाँ पे हम CNIC डालेंगे। ये CNIC मैंने एंटर कर दिया। नीचे यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉग इन पे क्लिक करेंगे और ये सेल टैक्स रिटर्न के लिए विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये मांग रहा है कि आपने किस साल का सेल टैक्स रिटर्न, तो जो आपने जिस साल का फाइल टैक्स रिटर्न फाइल करना है उसका यहाँ पे आप लिखेंगे। मसलन जो करंट आपने करना है 2023 लिखेंगे। ये आपके पास खुद ब खुद जो है इसकी डेट्स आ गई। 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 का सेल टैक्स रिटर्न जमा करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कंटिन्यू के लिए ऑप्शन आ गया। कंटिन्यू करेंगे और ये आपका, तो ये आपके पास 114 टैक्स रिटर्न इनकम फाइल वॉलंटियर फॉर कंप्लीट ईयर के लिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर अब आपने तमाम तर एंट्रीज करनी है। मसला आपका ये है कि ये सैलरी इनकम के लिए हम जो है टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेज, वेजेस और रिन्यूमरेशन जो भी आपका है, जो भी यहाँ पे एक साल में, यानी 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक जो आपने सैलरी की मद में जो इतने पैसे मिले हैं वो आप यहाँ पे जमा कराएंगे। यहाँ पे जिन साहब का मैं ये कर रहा हूँ उनको जो सैलरी की मद में मिले हैं वो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने अगर कोई एग्जेम्प्टेड टैक्स रिटर्न है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है कि अगर आपकी कोई रकम जो है एग्जेम्प्टेड है इसमें से, तो वो आप यहाँ पे करें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर आपके कोई अलाउंसेस वगैरह हैं या एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हुआ है आपका, या कोई प्रॉफिट वगैरह आपको मिला है, तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे और आपकी ये अमाउंट जो है कैलकुलेट होकर यहाँ पे ये जैसे आपके सामने आ गई है, ये आ गई है। अब उसके बाद सैलरी के बाद इसको आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें, साथ साथ सेव करते चले जाएं। अब उसके बाद आना है प्रॉपर्टी पे, कि प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आपके पास कोई आमदन आई है तो वो चाहे वो रेंट की शक्ल में है, चाहे वो प्रॉपर्टी की आमदन जैसे एग्रीकल्चर से आई है कोई इस तरह का, तो वो आप इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद बिज़नेस है, बिज़नेस की मुख्तलिफ शेप्स हैं। मसलन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग आइटम्स कोई आपने ट्रेड किए हैं उनकी डिटेल वगैरह है। क्योंकि बिज़नेस जो सैलरीड पर्सन है उनका इससे ताल्लुक़ नहीं होता, तो यहाँ पे इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। कैपिटल एसेट्स का भी यहाँ पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अदर रिसोर्स के अंदर आम तौर पर हम इंटर कर देते हैं कि अगर कोई आपका मकान रेंट पे लगा हुआ है, वहाँ से आपको आमदन आई है, तो वो आप यहाँ पे जो है अदर्स रिसीट की मदद में यहाँ पे
انٹر کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر وہ پینشن وغیرہ آپ کو مل رہی ہے تو وہ یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ کو ڈیڈکشن ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ آپ انٹر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں فارن ایگریکلچر کے حوالے سے، فارن ریسورسز کے حوالے سے اگر کوئی آپ پاس پیسہ ہے، ایگریکلچر میں سے پیسہ ہے تو وہ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ٹیکس پہ یہاں پہ چلا جائے کہ آپ کے ٹیکس جو ہے وہ چارجز کتنے ڈیڈکٹ ہوئے ہیں۔ تو ڈیڈکٹیبل جو الاؤنسز ہیں وہ یہاں پہ آپ نے لکھنے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہاں پہ وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے مراد جو آپ نے کسی رجسٹرڈ ادارے کو چیریٹی کی شکل میں یا زکوٰۃ کی شکل میں پیسہ دیا ہو، اس کی کوئی ریسیٹ وغیرہ ہو آپ پاس، تو وہ یہاں پہ مراد یہ ہے۔ اس طرح سے ویلفیئر فنڈ کسی کمپنی کو، کسی ویلفیئر ادارے کو دیا ہو، ڈونیٹ کیا ہو، تو اس کی اگر ریسیٹ وغیرہ ہے۔ اس طریقے سے ایجوکیشن ایکسپینسز جو ہے وہ اگر آپ نے ادا کیے اس کی ریسیٹس وغیرہ ہوں تو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو قابل ٹیکس آمدن ہے کہ آپ کا جو ہے انکم ٹیکس آن ورکنگ کیپٹل، یعنی کہ آپ نے کوئی پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی آپ کو جو ہے اگر ٹیکس ادا کیا ہے آپ نے تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ ٹیکس ریڈکشن یہاں پہ 3-4 کیٹیگریز ہیں، جس میں خاص طور پہ ٹیچرز کے حوالے سے یہاں پہ اگر کوئی ٹیچر ہے فل ٹائم تو وہ جو ہے یہاں پہ اپنی رقم جو ڈیڈکٹ ہوئی ہے اس کی وہ لکھے گا، اس سے جو ہے ٹیکس ریڈکشن ریبیٹ جو ہے وہ اس کو وہ مل جائے گا۔ اس طریقے سے یہ ٹیکس کریڈٹ ہے۔ ٹیکس ایڈجسٹیبل، ٹیکس ایڈجسٹیبل سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے ٹیکس سیلریڈ کی مد میں یا دوسری کسی اور شیپ میں جمع کرایا ہے، مثلا امپورٹس کے اوپر آپ نے سیلز ٹیکس جمع کرایا ہے، اس سے یہ سیلریز کے مد میں ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے آپ کا سال کے اندر آپ نے پے کیا ہے وہ یہاں پہ انٹر کریں گے۔ انصاف کا جتنا ہوا ہے یہاں پہ میں انٹر کر رہا ہوں، اس کے بعد اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیں گے۔ یہ آپ کا کیلکولیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پہ فائنل ٹیکس منیمم ایوریج ریلیونٹ ریڈیوس ٹیکس کی مدد میں یہاں پہ کلک کریں گے۔ یہاں پہ اگر آپ کی کوئی ایسی بند میں پیسہ آپ نے دینا ہے تو یہاں پہ لکھنا ہے، انٹر کرنا ہے تو وہ آپ کر دیں گے امپورٹ کے حوالے سے یا کوئی کاروبار آپ نے چھوٹا موٹا کیا اس کے حوالے سے۔ ادروائز جو ہے آپ کمیوٹیشن پہ چلے جائیں گے۔ کمیوٹیشن میں یہاں پہ آپ کی ٹوٹل جو آمدن ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس کے بعد جو آپ نے ٹیکس پے کیا ہے وہ، اور یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک ٹیکس چارجیبل یعنی کہ جو آپ کی آمدن پہ یہاں پہ اپلائی ہو رہا تھا، جتنا آپ نے ٹیکس دینا تھا وہ ہے، اور جو آپ کو ٹیکس ریٹرن ہوگا یعنی کہ ریفنڈیبل ہے ٹیکس، وہ یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک تو آپ نے اپنی جو سیلری ہے وہ اور جو ٹیکس آپ نے پے کیا ہے اس کی ڈیٹیل وغیرہ بتا دیں۔ اب یہ جو آپ نے ٹوٹل پیسہ آپ پاس آیا ہے سال کے اندر، اب اس کو آپ نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر آتا ہے۔ یہاں پہ پرسنل ایکسپینسز کے اندر آ جائیں گے، مثلا رینٹ کی شکل میں اگر آپ نے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے، رینٹ دیا ہے تو اس کا آپ دے دیں گے۔ اگر رینٹ آپ نے نہیں دیا، یہاں پہ جو ہے آپ نے جو ٹیکس وغیرہ ادا کیا ہے، ریٹ، ٹیکسز، چارجز جو بھی آپ نے ادا کیے ہیں وہ یہاں پہ لکھ دیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے وہ انٹر کر دیا۔ اس کے بعد وہیکل رننگ پہ جو آپ نے کوئی گاڑی رکھی ہوئی ہے، جو موٹر سائیکل وغیرہ ہے جو بھی ہے، اس پہ جتنا آپ کا خرچ ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ انٹر کر دیں گے سال کا، یہ سال کا ٹوٹل اماؤنٹ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ٹریولنگ پہ ایسا ٹریولنگ جو کہ ایروپلین کی شکل میں جس کی کوئی آپ پاس ریسیٹ وغیرہ ہو تو وہ ٹریولنگ ہے، خاص طور پہ اگر فارن ٹریولنگ آپ نے کی ہے یا ان لینڈ بھی اگر ٹریولنگ کی ہے لیکن لانگ وہ ہے تو اس پہ ہے، ادروائز اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ الیکٹریسٹی کی مد میں جتنا آپ نے پیسے ڈپازٹ کرائے ہیں سال کے اندر وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ پانی کے لیے جو آپ نے پیسے یہاں پہ جمع کرائے ہیں وہ آپ لکھ دیں گے۔ گیس کی مد میں جو آپ نے پیسے سال میں جتنا بل ادا کیا ہے گیس کا وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے۔ اس کے بعد ٹیلی فون، چاہے وہ انٹرنیٹ کی مد میں ہو، چاہے وہ موبائل، چاہے وہ لینڈ لائن ہے آپ پاس، اس میں جتنا آپ نے پیسہ سال کے اندر خرچ کیا ہے تو وہ آپ یہاں پہ انٹر کر دیں گے۔ یہاں پہ آپ نے میڈیکل کا جتنا خرچ ہوا ہے فیملی کے اوپر، پیرنٹس ہیں، بچے ہیں، اپنے اوپر جو بھی آپ کا اخراجات آئے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنے ہیں میڈیکل کے حوالے سے۔ ایجوکیشن پہ اگر بچوں کے ایجوکیشن پہ کوئی خرچ ہوا ہے یا آپ نے خود کو ایجوکیشن کے لیے ماسٹر پی ایچ ڈی یا ایم فل کیا، اس کی جو فیسز وغیرہ جو بھی آپ نے دی ہیں، اس طریقے سے آپ نے کوئی فنکشن وغیرہ کیا ہے جیسے بچوں کو شادی بیاہ یا اس قسم کا کوئی بھی فنکشن ہے اس پہ جو خرچ ہوا ہے، یہاں پہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو آپ نے ڈیڈکشن کی ہے
جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کوئی آپ نے جو ریسیٹ آپ کو ملی ہے، آپ نے کسی رجسٹرڈ ادارے کو پیمنٹ کیا، یہ اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اس طریقے سے پروفٹ کوئی آپ کا ڈیبٹ تھا، اس کے اوپر پروفٹ تھا، وہ تھا، لائف انشورنس کے پریمیم وغیرہ آپ نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے ادر اخراجات ہیں، جن میں آپ کے گھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں، چاہے وہ کپڑے خریدنے پہ ہیں، گراسری کے اوپر ہے، فروٹ وغیرہ ہے، کچن کا جتنا بھی سامان وغیرہ ہے اس کا ہے، وہ پر منتھ کے حساب سے آپ ایوریج لگا دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جتنے بھی آپ کا سالانہ بنتا ہے وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں گے۔ یہاں پہ لاسٹ پہ جو ہے یہ یہاں پہ ذکر کیا ہے کنٹریبیوشن ان ایکسپینسز بائی فیملی ممبرس، کہ گھر کے کسی فرد نے، بیٹے نے، بیٹی نے، کزن نے، کوئی بھائی نے، وائف نے، اگر کوئی وہ ان کے انکم ہے اور وہ آپ کے گھر کے اخراجات میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو وہ یہاں پہ آپ جو ہے شامل کر سکتے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ آپ کیلکولیٹر پہ کریں گے تو آپ کے جو ٹوٹل اخراجات ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے۔ دیکھیں کہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ ٹوٹل 3,55,000 آ گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی جو ہے لائبلٹیز اگر یہاں پہ ہیں، مثلاً آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کے نام پہ گاڑی ہے، آپ کے نام پہ کوئی موٹر سائیکل ہے، یا کوئی آپ نے جیولری وغیرہ رکھی ہوئی ہے، چاہے وائف کی ہے وہ اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے بانڈز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کا آپ اندراج یہاں پہ کرائیں گے۔ مثلا یہ کمرشل پراپرٹی، اس کا ذکر ہے یہاں پہ، ایگریکلچر پراپرٹی کا ذکر ہے، ریزیڈینشیل پراپرٹی کا ہے، اس طریقے سے کوئی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کیپٹل بزنس آپ نے کر رہے ہیں اس کا ہے، کوئی اکوپمنٹ وغیرہ خریدا ہوا ہے آپ نے جس سے آپ نے کاروبار چلا رکھا ہے اس کا ذکر ہے، کوئی جانور وغیرہ پال رکھے ہیں بہت بڑی تعداد میں، ان کی جو آمدن ہے یا ان کا جو پاس ایک ایسٹ کی شکل میں ہے وہ اس کا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ بانڈز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، اور اس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کے اندر اگر کوئی پیسہ لگایا ہوا ہے، کوئی اور انویسٹمنٹ ہے تو اس کا ذکر ہے۔ یہاں پہ آپ نے کوئی ڈیبٹ وغیرہ ہے جو آپ نے ریسیو کرنا ہے یا دینا ہے اس کا ذکر ہے۔ یہاں پہ یہ موٹر وہیکل ہے، یہاں پہ میں انٹر کروں گا ان کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، یہاں پہ اس کا رجسٹریشن نمبر لکھیں گے، مثلا یہ ہے دیں گے۔ اب یہ اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے، اور اس کی یہاں پہ جو ہے آپ نے قیمت رکھ دینی۔ یہاں پہ موٹر سائیکل کی قیمت جو ہے وہ ہم نے انٹر کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور بانڈز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو بھی ہے تو وہ یہاں پہ آپ انٹر کرتے چلے جائیں گے۔ یہ کیش جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ تمام تر آپ کی جو بینکس کے اندر 30 جون 2023 کو بیلنس تھا، وہ اگر ایک اکاؤنٹ ہے، دو ہیں کو ٹوٹل کر لینا ہے، وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ یہ جو صاحب جن کا میں کر رہا ہوں ان کے دو اکاؤنٹس ہیں، تو دونوں اکاؤنٹس کا جو بیلنس ہے وہ یہاں پہ میں انٹر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کوئی اور آپ پاس ایسٹس کی شکل میں بڑی جس کی اچھی خاصی اماؤنٹ ہو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ لائبلٹیز ہیں کہ آپ نے کوئی پیمنٹ کسی کو کرنی ہے، کوئی ادھار لے رکھا ہے، گورنمنٹ سے کوئی ایڈوانس لے رکھا ہے، تو اس کا ذکر یہاں پہ آئے گا لائبلٹیز کی شکل میں۔ اور ادروائز آپ اس کو ٹوٹل کریں گے تو یہاں پہ آپ پاس ٹوٹل جو ہے یہ آپ پاس رقم آ جائے گی۔ یہاں پہ جو یہ 13,68,000 روپے جو ہے یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ ان کے پاس ایک لاکھ سے نیٹ ایسٹس کی شکل میں آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، اس کو سیو کرنے کے بعد ہم آگے چلیں گے ریکنسائل پہ۔ ریکنسائل یہ اہم مرحلہ ہے اور اختتامی مرحلہ ہے۔ اس کے اندر ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ پچھلے سال ہمارے پاس جو ایسٹس تھے جو ہم نے ڈکلیئر کیے تھے وہ کتنے تھے۔ اگر تو آپ نئی رجسٹریشن ہے جیسے ہم اس صاحب کی کر رہے ہیں تو ان کے پاس پچھلے سال جو رقم تھی وہ ہم یہاں پہ انٹر کر دیں گے۔ مثلا ان کے پاس جو ہے پچھلے سال یہ رقم تھی۔ اس طریقے سے اس سال جو آپ نے آمدن ڈکلیئر کی ہے اس کا یہاں پہ ذکر آئے گا، جتنی آپ نے آمدن ڈکلیئر کی ہے وہ یہاں پہ آپ کا آئے گا آمدن یہاں پہ۔ اور اس میں سے اگر کوئی ایگزمپٹڈ ہے تو چونکہ ایگزمپٹڈ یہاں پہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی رقم ایسی، تو وہ ہم یہاں پہ نہیں لکھیں گے، زیرو کر دیں گے۔ ایگزمپٹڈ رقم خاص طور پہ جو رینٹ آپ کو ملتا ہے اس کے جو
تقریباً 2 لاکھ روپے جو ہے وہ ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں، اس پہ ٹیکس نہیں لگتا۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے اگر آپ پاس کوئی انہیریٹنس بھی ہے یا گفٹ کی شکل میں کوئی پیسہ ملا ہے اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ آپ آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس اگر کوئی آپ نے پریویس کوئی گاڑی تھی، پلاٹ تھا یا کوئی بھی چیز جس کا آپ نے یہاں پہ ذکر کر رکھا ہے آپ کے ٹیکس ریٹرن کے اندر موجود ہے اور اس سال آپ نے اس کو ڈسپوز آف کیا ہے، بیچا ہے، تو اس کی شکل میں آپ کو پروفٹ ملا ہے یا لاس ہوا ہے، تو یہاں پہ لاس جو ہے اس کا آپ ذکر کریں گے، لاس آن ڈپازٹ آف ڈسپوزل آف ایسٹس، اور ادرس میں آپ جو ہے اگر آپ کو کوئی پروفٹ وغیرہ ملا ہے تو وہ آپ انٹر کریں گے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ ایسٹ ٹرانسفر، سولڈ، گفٹڈ، ڈونیٹڈ، یہاں پہ ان کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کیلکولیٹر پہ چلے جائیں گے، یہاں پہ آپ کو ٹوٹل جو ہے وہ ریکنسائل یا اس شکل میں بتائے گا کہ بس 2,35,850 روپے جو ہے آپ کا بھی ریکنسائل نہیں ہوا۔ اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں پہ جو رقم ہے وہ لکھنا بھول گئے ہیں، انٹر کرنا بھول گئے ہیں، یا کہیں کم لکھی ہے جس کی وجہ سے یہ جو بیلنس ہے یہ ٹھیک نہیں آیا، تو اس کو ہم پھر ایڈجسٹ کریں گے۔ تھینک یو ویورس، یہ آپ نے اینڈ پہ جو ہے اس طریقے سے دوبارہ ہم اس کو ریویو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جہاں بھی رقم کی انٹری ہم سے آگے پیچھے ہوئی ہے اس کو ہم انٹری کرنے کے بعد یہاں پہ جب ریکنسائل 0 ہو جائے گا تو ہم نے اس کو سیو کرنا ہے۔ سیو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ سبمٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس ایک ونڈو آئے گی، وہاں پہ اپنے کوڈ انٹر کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا یہ سبمٹ ہو جائے گا۔ سبمٹ ہونے کے بعد آپ اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے ریویو کر لیں، اور جہاں پہ آپ کا کوئی ایکسپنس میں تھوڑا بہت آپ سمجھتے ہیں کہ غلط انٹری ہوئی ہے یا ایسٹس کے اندر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو آپ دوبارہ ریویو کر سکتے ہیں۔ اب ہم دوبارہ یہاں پہ جا رہے ہیں، مثلا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ رینٹ پہ ہم نے جو انٹری کی ہے اس میں کوئی انٹری ہم سے رہ تو نہیں گئی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے جو ٹوٹل آمدن ڈالی تھی وہ 9,48,560 تھی، جبکہ میں جب ویلتھ ٹیکس میں گیا تو وہاں پہ میں نے رقم کم ڈالی ہے، 9,48,560۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے انفلو جو ہے غلط ڈالا ہے، یہ 9,48,560۔ اس کو دوبارہ ایک دفعہ پھر چیک کر لیتے ہیں۔ امپلائمنٹ جہاں پہ سیلری پہ جا کے یہ 9,48,560، اور ویلتھ ٹیکس میں جا کے یہاں پہ دوبارہ اس کو ہم چیک کریں گے ریکنسائل کے اندر، تو 9,48,560 کیلکولیٹ کریں گے، تو اب ہمارے پاس جو رقم آئی ہے اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ ریکنسائل کرنے کے بعد کیا پوزیشن ہے۔ نیچے جائیں اینڈ پہ، تو اب ہمارے پاس 4,711 روپے کا فرق رہ گیا ہے، جو کہ اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے ایکسپینسز کے اندر۔ 4,711 مثلا یہ میڈیکل کا بل ہے، اس میں تھوڑا بہت آپ یہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے، چونکہ یہ اپروکسیمیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو میں نے 44,000 کر دیا، اور اس طریقے سے یہ جو آپ کا وہیکلز کا ہے اس کے اندر میں نے اس کو 48,000 کر دیا، اور یہاں پہ 910۔ اب اس کو کیلکولیٹ کریں گے، ریکنسائل پہ چیک کریں گے، 300 روپے کا فرق ہے، 300 روپے مزید دوبارہ آپ یہاں پہ کہیں بھی ایڈجسٹ کر لیں گے۔ مثلا یہ 44,500 کی بجائے 44,800 ہم کر دیں گے۔ کیلکولیٹ کریں اور دوبارہ ریکنسائل کو چیک کریں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ریکنسائل 0 ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے آمدن اور اخراجات کو آپ نے بیلنس کر دیا، جو آپ پاس جتنے سال میں آمدن آئی تھی اس کو جہاں پہ آپ نے خرچ کیا وہ آپ نے بتا دیا، جہاں پہ کوئی چیز آپ نے خریدی یا بیچی اس کا آپ نے ذکر کر دیا، کوئی لائبلٹیز ہیں ان کا ذکر کر دیا، اور یوں آپ کا یہ ٹیکس ریٹرن ایک لحاظ سے مکمل ہو گئے۔ اس کو سبمٹ کرنے سے پہلے احتیاطاً دوبارہ چیک کر لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی تھی اور آپ سے انٹر ہونے سے رہ گئی ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کو کسی بھی دوست احباب کی طرف سے ایڈیشنل آپ کو اماؤنٹ ملی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی ہے، چاہے وہ
15 दिन के लिए हुई है, 1 दिन के लिए हुई है या साल के लिए हुई है, तो उसका भी आप जिक्र करेंगे। और आपने अगर किसी को बड़ी अमाउंट दी है लाखों के हिसाब से, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, तो उसका भी आप यहाँ पे जिक्र करेंगे। अगर वो गिफ्ट दी है, अगर वो आपने एज अ लोन दी है, क्योंकि वो आपकी जो अकाउंट है उसके अंदर डॉक्यूमेंट हो चुका है, उसका जिक्र हो चुका है। तो आपका अगर किसी लेवल पे ये टैक्स रिटर्न इसका ऑडिट होता है तो वो वहाँ पे जो है वो चीज़ सामने आएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई आपने कारोबार किया है लेकिन आप रजिस्टर उसको नहीं कर पाए, मसलन आपने एक प्लॉट खरीदा और खरीदने के 10 या 15 दिन या महीने के अंदर आपने उसको बेच दिया, आपको अचानक रकम की ज़रूरत पड़ गई, आप अपने नाम पे नहीं करा सके। अब चूंकि वो उसका डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, तो उसका अगर आप जिक्र नहीं भी करेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपने जितना बेचा था उसको दोबारा कर लिया। हाँ, अगर उस पर कोई प्रॉफिट वगैरह आपको आया है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जैसे आपने फ़र्ज़ करें कि 25 लाख का ख़रीदा था, आपने 32 लाख का बेच दिया, 7 लाख का आपके पास फालतू अमाउंट आ गया और वो आपने बैंक में डिपॉजिट भी कराया, तो उसको फिर डॉक्यूमेंट हो गया, उसको आप अपने जिक्र करना है कि ये मैंने प्लाट ख़रीदा था और उसके बाद बेचा और उसके ऊपर ये प्रॉफिट जो है मुझे 7 लाख रुपये वहाँ से मिला। तो इस तरीके से ये आपका अब इनकम टैक्स रिटर्न जो है मुकम्मल हुआ। अब आप सेव करने के बाद यहाँ पे जो है सबमिट करेंगे, लेकिन एहतियातन मैं इसको अभी सबमिट नहीं कर रहा। इसको 2-3 घंटे के बाद हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। अगर कोई एंट्रीज मज़ीद इसमें चेंज करनी हुई तो वो चेंज करेंगे, अदरवाइज़ फिर इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने मैं ये क्लिक करूँगा, ये देखें ये सेव्ड हो गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपके पास से ये एक कोड मांगेगा जिसको पिन कोड कहते हैं, और ये वो पहले उससे पहले सर्टिफिकेट कर रहा है। ये आप इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ये सर्टिफिकेट आपको नज़र आ रहा है, ये देखें एंटर 4 डिजिट पिन कोड। यहाँ पे पिन कोड आप डालेंगे जो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको ये दे दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। अब उसके बाद आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इसमें चेंजेस कर सकें। सबमिट करने से पहले आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मैं दोबारा आपके सामने इसको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, क्लोज़ किया मैंने, ये देखिए। अब उसके बाद दोबारा इसको इन करने के लिए ये ड्राफ्ट में मैं जाऊँगा। ये ड्राफ्ट करने के बाद यहाँ पे ये एडिट का क्लिक करूँगा, एडिट पे, और आपके सामने वही चीज़ दोबारा ये खुल गई है। इसके अंदर वही वेल्थ स्टेटमेंट मौजूद है, एक्सपेंसेस की डिटेल मौजूद है और रिकनसाइल उसी शक्ल में मौजूद है। ये देख लें आप, रिकनसाइल जो है वो पूरी डिटेल मौजूद है। व्यूअर्स, ये आपका जो है टैक्स रिटर्न जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब जब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इस साल अप्रैल में अपडेट की जाएगी तो आपका नाम इंशाल्लाह उसमें शामिल हो जाएगा, और जो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आने से आप टैक्स पेयर कहलाएंगे, फाइलर कहलाएंगे। इस तरीके से फिर आपने अगले साल जो है अगस्त और सितंबर के महीने में दोबारा इसी तरीके का टैक्स रिटर्न जमा कराना है, और तब आपकी कंटिन्यूएशन चलेगी एक्टिव टैक्स फाइलर के तौर पे। अगर आपने अगले साल जमा ना कराया तो फिर आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से निकाल दिए जाएंगे। थैंक यू व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपना टैक्स रिटर्न जमा कराने के अहल हो जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुतल्लिका टैक्स रिटर्न के हवाले से और सेल टैक्स के हवाले से, FBR के मामलात के हवाले से आपको मुफीद वीडियोस जो है वो मज़ीद मिलेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें। थैंक यू।